ایک گاؤں میں دو لڑکیاں رہتی تھیں، عائشہ اور زینب۔ وہ بہت گہری دوست تھیں، دونوں کی عمریں تقریباً برابر تھیں اور دونوں کی عادتیں بھی ملتی جلتی تھیں۔ عائشہ بہت خاموش، کیونکہ اس کا والد بھی خاموش انسان تھا، اور عائشہ کی تربیت میں بھی اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اسی وجہ سے عائشہ اپنے باپ پر گئی اور معصوم طبیعت کی مالک تھی، جبکہ زینب بہت شرارتی اور باتونی تھی، کیونکہ اس کا والد پوری طبیعت کا مالک تھا اور اسے لڑکیوں میں بہت انٹرسٹ تھا۔ اس کی بیٹی زینب کو اس بات کا پتہ تھا اور وہ زینب کو بھی یہ کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ پھر زینب کو بھی اس کی لت لگ گئی، اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے لڑکوں میں بھی انٹرسٹ تھا۔ گھر کے ساتھ والے سب لڑکوں کو چھپ چھپ کر ملتی تھی، اس کا باپ اسے منع تک نہیں کرتا تھا۔ عائشہ کو اس بات کا علم نہیں تھا اور اس کو ان کاموں کا شوق بھی نہیں تھا۔ دونوں بچپن میں سے ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں، اور اسکول سے گھر جاتے، کھانا کھاتے، یہاں تک کہ سونے کے وقت بھی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا طالب علم عادل آیا۔ وہ تھوڑا شرمیلا تھا اور اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ زینب نے فوراً فیصلہ کیا کہ عادل کو اپنے گروپ میں شامل کرے گی، کیونکہ اس کو لڑکوں سے دوستی کرنا پسند تھی۔ مگر عائشہ کو یہ کچھ عجیب سا لگا، اور عائشہ اسکول میں اس لڑکے پر نظر رکھتی تھی۔ زینب کے بار بار اصرار پر عائشہ نے عادل کو دوست بنا لیا۔ زینب اور عائشہ نے عادل کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زینب کی توجہ عادل پر زیادہ ہونے لگی۔ عائشہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی بہترین دوست اب عادل کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، اور اسکول کے بعد وہ ان کا پیچھا کرتی تھی۔ کمرے میں دونوں ایک دوسرے کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جب دیکھا تو حیران ہو گئی۔ عائشہ نے اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتائی اور خاموشی سے یہ سب برداشت کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ بھی عادل کے قریب ہونے لگی۔ وہ رات کو سوچتی اور عادل اور زینب کی وہ ملاقات یاد کرتی۔ اس دن وہ یہ سوچ کر سکول گئی کہ آج میں بھی عادل کو ملوں گی اکیلے کمرے میں۔ چھٹی کا وقت ہو گیا اور وہ عادل کے ساتھ اس کے گھر گئی، اور عادل نے اس کا شوق پورا کیا اور وہ گھر آ گئی۔ لیکن دل ہی دل میں اسے اپنے اس گناہ کی شرمندگی تھی۔ وہ بہت روتی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی، اور پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی۔ ایک دن زینب کو عائشہ کی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ عائشہ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، مگر عائشہ نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ کچھ نہیں۔ زینب نے محسوس کیا کہ عائشہ شاید کچھ چھپا رہی ہے اور اسے کچھ سوچ رہی ہے، اور اسے کچھ سوچ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک دن عادل نے اسکول چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا والد دوسری جگہ پر کام کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد زینب کو عائشہ کی کمی محسوس ہوئی، اور دونوں کو اپنے اندر ہی اندر گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ جبکہ عائشہ کو زینب کی اور عادل کی ملاقات کا پتہ نہیں تھا، لیکن زینب کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے عائشہ کے ساتھ کتنا کم وقت گزارا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے اپنی دوست کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ زینب نے عائشہ سے معافی مانگی اور کہا مجھے افسوس ہے کہ یہ تمہاری اہمیت کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ عائشہ مسکرا دی اور کہا میں نے کبھی تمہیں قصوروار نہیں سمجھا، دوستی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد زینب نے بھی لڑکوں سے دوستی کرنا اور اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ دونوں نے مل کر اسکول میں بہترین کارکردگی دکھائی اور اپنی زندگی کی نئی منزلیں طے کرنے لگیں۔ دونوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گی اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گی۔ یوں عائشہ اور زینب نے اپنی دوستی کو ایک نئے رنگ میں ڈھالا اور ثابت کر دیا کہ سچی دوستی میں کبھی کبھی دوریاں بھی آتی ہیں، مگر اگر احساس اور محبت ہو تو وہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دوستی میں چاہے کتنی بھی دوریاں کیوں نہ آئیں، محبت اور سمجھداری سے سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ والسلام، ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔